अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। डॉक्टरों की इल्तिजा, आपका तो नहीं पता लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कब मैंने इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हूं तमाम सूबे से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर्स की इंडिविजुअली, जहां पर वो इस लेवल तक आ जाए कि वो गिड़गिड़ा के इल्तिजाएं कर रहे हों कि खुदा के वास्ते इस वबा को सीरियसली लें। प्रोग्राम के पहले से में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद लॉकडाउन में 9 मई तक तौसीह कर दी गई है, लेकिन साथ साथ ये मामला सूबों पर भी छोड़ दिया गया है कि वो अपने अपने तरीके से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से लॉकडाउन करे, चाहे वो मुकम्मल होगा या जुजवी होगा, ये उनकी सवाबदीद है। आखिर में इस रमजान प्लान पर अमल दरामद को यकीनी कैसे बनाया जाएगा? आज पहली रमजान मुबारक की जो पहली रात है और तरावी होने वाली होगी, बल्कि कहीं ना कहीं हो भी रही होंगी, तो ये कैसे इंश्योर किया जाए कि जो हुकूमत के SOPs हैं उन पे मनोअन अमल भी होगा? प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी। कोरोना वायरस ही खबर है और यही खबर रहेगी जब तक कि पूरी दुनिया इससे छुटकारा हासिल ना कर ले, कोई इलाज ना इसका ढूंढ ले, कोई वैक्सीन ना ढूंढ ले या कोई और तरीकाकार जिससे हम अपनी कोई हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सके। बहरहाल थोड़ा सा जायजा लेते हैं पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस है इसने किस तरह से रिएक्ट किया है और किस तरह से अफेक्ट किया है पाकिस्तानी पॉपुलेशन को। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं ग्राफ दिखाकर कि ये कौन से एज ग्रुप के लोगों को इसने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है। जो पहला ग्राफ है उसमें हम आपको बताएं कि जो 20 से 19 साल के जो नौजवान हैं इनके जो पूरी परसेंटेज है वो 18.80 है। फिर 30 से 39 तक की जो एज ग्रुप है उसमें जो अफेक्ट है वो 18.6% है। अच्छा, 40 से 49 ये एज ग्रुप है जो 10 साल जो है इसमें 15% लोगों को अफेक्ट किया है इसने। और 50 से 59 15%, 60 से 69 11.6% और 70 टू 79 4%। तो पाकिस्तान में आप देखें कि जो नौजवान हैं जो 20 से लेके 40 के दरमियान तक हैं उनकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है जो अफेक्ट हुई है कोरोना वायरस से। इसमें आपको बताएं क्योंकि पाकिस्तान बड़ी यंग पॉपुलेशन है, इसके डायनामिक्स ही ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा नौजवान लोग हैं। इसकी गालिबन एक वजह ये भी हो सकती है, तो वो जो एक मिथ था अब वो उसमें कोई रह ही नहीं गई कसर कि नौजवानों को ये अटैक करता है। और पाकिस्तान के जो मैंने आपको भी फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं ये इस बात को सपोर्ट करते हैं। ये तो हुई कि ओवरऑल अफेक्ट कैसे किया है इस वायरस ने पाकिस्तानी पॉपुलेशन को। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो डेथ रेशियो है वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन में कितना है और कैसा है। तो एज एक्सपेक्टेड इसमें जो नौजवान थे उनमें जो डेथ रेशियो है यानी जो अमवात की शरह है वो बहुत ही ज्यादा कम है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये नौजवान लोगों में डेथ कॉज नहीं करता, हाँ लेकिन उन्हें हो जरूर सकता है। सो 12.4% ये 40 टू 49 जो ईयर्स के लोग हैं उनमें ये शरह अमवात उनकी ये है। आगे 50 टू 59 में ये बढ़ जाती है, ये 20% है। शरह अमवात की बात कर रही हूं, ये अफेक्टेड की नहीं शरह अमवात की बात हो रही है। 60 टू 69 जो एज ग्रुप है उसमें ये मजीद बढ़ जाती है 33 टू 0.8%। यानी सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के अंदर कोरोना से इंतकाल करने वाले लोग हैं वो 60 से 70 की उम्र के पेटे के अंदर थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 70 से लेकर 80 के दरमियान जो है वो 20.4% होती है और 80 प्लस में 8.46% पे चली जाती है। नीचे अगर आप आ जाएं तो 30 टू 39%, 30 टू 39 एज ग्रुप में ये आप देख लें कि बहुत कम है शरह मौत। 20 टू 29 में और 10 टू 19, मतलब बहरहाल आपको जो हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि जो लोग ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बीमारी उनकी तादाद जो उनका जो एज ग्रुप है वो बहुत यंग लोग हैं, लेकिन जो अमवात हो रही हैं वो ज्यादा बुजुर्ग लोगों में ही हो रही हैं। बहरहाल इसके अलावा जो बड़े शहर है इससे मुतासिर उनकी परसेंटेज भी हमने परसेंटेज वाइज को डिवाइड किया कि भाई क्या परसेंटेज है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है, किस शहर में कितना ज्यादा इस वायरस ने अफेक्ट किया है। लाहौर इस वक्त लग रहा है कि सबसे ज्यादा वहां पर केसेस हैं 22%, कराची दूसरे नंबर पे है 13%, पिशावर 6%, रावलपिंडी 5%, कोयटा 3.7%। जो सूबे यौमिया टेस्ट के कर रहे थे। अच्छा, टेस्टों के बारे में बड़े फिक्रमंद है तमाम दुनिया भी और हमारे जो ट्रेंड्स हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। 18 से 23 अप्रैल के जो डेटा है उसका हमने जायजा लिया है सूबों की बुनियाद से। तो पंजाब के जो टेस्ट हैं वो 18 से 23 के दरमियान ये कम हुए हैं। 18 अप्रैल को 2763 टेस्ट किए गए जबकि 23 अप्रैल तक 1832 टेस्ट हुए हैं। तो ये तादाद नीचे क्यों आ रही है? जबकि डॉक्टर शास्मीन राशिद साहबा से बात की थी वो तो उसको 5000 तक ले जाना चाहती थी, उनसे आज पूछेंगे भी इस बात। सिंध की जो टेस्ट है उनकी जो तादाद है वो ऊपर गई है 1667 से 1666 से ये 2600
82 खैबर पख्तूनख्वा जो है इसकी भी जो टेस्ट हैं वो ऊपर गए हैं, वो 692 से 1126। तो इन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया, काफ़ी टेस्ट की तादाद बढ़ाई है। बलोचिस्तान में भी ऊपर गए हैं, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए, 273 से 374 गए, लेकिन पंजाब में ये काफ़ी नीचे आए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आज डॉक्टर्स ने, जो खास तौर पे खवातीन लेडी डॉक्टर्स थी, सीनियर डॉक्टर्स थी, ये कोई यंग डॉक्टर्स वाली यहाँ पे हम नहीं देख रहे एजिटेशन हो रही हो या कोई सियासत हो रही हो, ये सीनियर रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स जो इस वक्त वार्ड्स में, हॉस्पिटल में इन तमाम चीज़ों का सामना कर रहे हैं कोरोना से, वो लड़ने के से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसका आज उन्होंने इज़हार किया। आप सुनिए। जिस तरह अभी आ रहे थे तो सड़कों पे इतना रश था, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अगर ऐसे ही हुआ तो बिल्कुल अल्लाह न करे वो वक्त ना आ जाए जो इटली में और स्पेन में आया कि उनको डिसाइड करना पड़ा कि मैं इसका इलाज करूं और इसका इलाज ना करूं। हमारे डॉक्टर्स एक्सपोज होते जा रहे हैं। डॉक्टर्स पे ये प्रेशर है कि जब वो कोरोना का मरीज देख के घर जाते हैं, उनको अपने माँ बाप के साथ भी बात करनी है, अपने बच्चों को भी संभालना है, अपने घर वालों को भी संभालना है। हमें अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। हमारे दो काम है, हॉस्पिटल में जहाँ हम जिंदगी बचाएं या वैक्सीनेशन पे काम करें जो इसके बचाव वाला है। हम वो काम छोड़ के हुकूमत का काम करने बैठ गए, बिकॉज हुकूमत नहीं कर रही। दिस इज अनफॉर्चुनेट कि उसने हमें इस हाल में इधर बिठा दिया है, जो कि ये इतनी मुसीबत चल रही है। हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, हमें मजबूर किया गया है कि हम लोगों के आगे हाथ बांधे। कल डॉक्टर बारी हाथ बांध रहे थे, उस दिन डॉक्टर कैसर हाथ बांध रहे थे। अब हमारी ये हालत हो गई कि हम कहते हैं कि हम हाथ बांधने को तैयार हैं, हम पैर पड़ने को तैयार हैं, हम नहीं देख सकते इतनी हम बात। मुझे अपने स्वीपर को भी बचाना है, मुझे अपने वार्ड बॉय को भी बचाना है, इसलिए कि वो सब उन मरीजों से एक्सपोज हो रहे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो हमें उन सब लोगों को बचाना होता है। यही नहीं बल्कि 2 रोज कबल सबसे पहले सिलसिला शुरू हुआ सिंध के अंदर जो डॉक्टर्स की तंजीम है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसके अलावा फिर पंजाब से भी ऐसी आवाजें उठी, खैबर पख्तूनख्वा से भी ऐसे आवाजें उठी। तो क्या नौबत ही क्यों आ रही है कि डॉक्टर्स को इंडिविजुअली अपने अपने सूबे में ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कॉल करनी पड़ रही हैं? प्रोग्राम के पहले इससे में हम जरा बात करेंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे हम पूछेंगे भी कि पाकिस्तान ओवरऑल अशारिया अभी तक उतने तशवीशात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, जितने के एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन अगले 15 दिन अहम है। ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी कही, सब लोगों ने भी कही। लेकिन शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि ये जो डॉक्टर्स हैं, चूंकि आप जानते हैं, इस फील्ड को देख भी रहे हैं, इन्वॉल्व भी हैं, और आई एम श्योर आपका एक डिस्पैशनेट व्यू भी होगा इसके ऊपर, ये नौबत क्यों आ रही है सर कि कभी कराची में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी लाहौर में डॉक्टर्स को ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ रही हैं और हुकूमत से अपीलें करनी पड़ रही हैं? देखिए जी, एक सूरत हाल है पाकिस्तान में जिसके अंदर तिब के शोबे से जो मुंसलिक लोग हैं उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और उनके अपने ख्यालात हैं। ये देखें, ये व्यू तो इसमें तो कोई शक ही नहीं ना कि हर बंदा चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी लग जाए, और इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी जाए तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि एक मुआशरा है, उसकी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, उनके उसमें मतलब उसके अपने रस्म व रवाज हैं, तरीके हैं। अब रमज़ान के अंदर मस्जिदों के अंदर जो सिलसिला होता है, उस हवाले से हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो कर सकती थी, हमने अपनी यानी इंतहाई कोशिश करके तमाम उलमा को एक नुक्ते पे मुत्तफिक कर लिया, बल्कि 20 नुकात पे मुत्तफिक कर लिया। लेकिन बिल्कुल डॉक्टर बरादरी समझती है कि ये काफ़ी नहीं है और उनके अपने ख्यालात हैं। वी रिस्पेक्ट दैट जी, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज बड़ी अच्छी बात की, हमारी एक मीटिंग थी, और उन्होंने कहा जी कि हमने नेशनल सतह पे जो किया जा सकता था वो कर लिया। सदर मुमलिकत साहब भी उसमें शामिल थे, फिर वजीर आज़म भी उनको मिले उलमा को,
اور اس کے بعد اب صوبے ہیں ان کی اپنی یعنی فیصلے بھی ہو سکتے ہیں مسجدوں کے بارے میں. اور ویسے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی سطح پہ بھی جب ہم نے ان سے یہ فیصلہ کیا تو اس میں یہ گنجائش چھوڑی تھی کہ اگر اس کے کوئی مضر اثرات ہمیں فوری نظر آنے شروع ہو گئے. بالکل ڈاکٹر صاحب ہم نے گنجائش چھوڑی ہے لیکن سر دنیا میں کسی اور ملک نے وہ گنجائش بھی نہیں چھوڑی نا. انہوں نے اس گنجائش کا بھی بالکل شبہ ختم کر دیا. ہم نے پتہ نہیں کیوں گنجائش چھوڑی. بہرحال یہ حکومت کے فیصلے ہم یہاں سے تنقید کر سکتے ہیں, آپ لوگ اوپر سے بیٹھ کے ایک لارجر پکچر دیکھ رہے ہیں. اچھا مجھے ٹیکنیکلی بتائیے کیونکہ یہ ایک تجویز تھی کہ جی پہلے ہم نے وائرس کی کمر توڑنی ہے پھر آہستہ آہستہ ملک کو ہم نے کھولنا ہے. کیا پاکستان پریکٹیکلی اس وقت اس جگہ کھڑا ہے جہاں ہم کلیم کر سکیں کہ وائرس کی ہم نے کمر توڑ دی ہے, یا 3 ہفتے پہلے ہم لاک ڈاؤن نرم کر کے کہیں دوبارہ تو نہیں اس کو مزید مضبوط کرنے کا جواز فراہم کر رہے؟ لیکن جی اس پوری صورتحال کو سب سے آسان طریقہ جو دیکھنے کا ہے وہ ہے بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا کہ جی سب کچھ بند کر دیں, باہر سے بھی ہر چیز آنی اندر بند کر دیں, بیماری ختم ہو جائے گی. یہ بڑا بلیک اینڈ وائٹ طریقہ ہے اس چیز کو دیکھنے کا. ریالٹی یہ ہے کہ آپ کے 220 ملین لوگ ہیں جس میں سے 25% لوگ انتہائی غربت کے اندر ہیں, اور ان کے رہن سہن کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی سب کچھ بند کر دیں. کیسے بند کر دیں, کیسے لوگ سروائیو کریں گے؟ لہٰذا آپ کو بہت سارا ایک بیلنس قائم کرنا پڑے گا کہ کیا کھولنا ہے, کیا بند کرنا ہے, کب کرنا ہے. تو اس کے ہم اب اس سلسلے میں اس مرحلے پہ ایک قومی حکمت عملی آج NCC نے اپروو کی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں ٹریسنگ, ٹیسٹنگ اینڈ کوارنٹائن, کہ جس میں ہم ٹیسٹنگ کو بڑھانے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ لگ سکے گا کہ کن جگہوں کے اوپر اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے زیادہ پابندی کرنی ہے اور کن جگہوں پہ بہت زیادہ پابندی لگانے کی ضرورت نہیں. جیسے جیسے آؤٹ بریک آگے جا رہا ہے ہماری ڈفرینشیٹڈ اپروچ ہوتی جا رہی ہے تاکہ نظام زندگی بھی چل سکے اور ایک مطلب مؤثر حد تک بیماری کے پھیلاؤ کو بھی روکا جا سکے. تو یہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہے, اس کا کوئی بلیک اینڈ وائٹ سولوشن نہیں ہے جی. اور ہر ملک کا اگر آپ دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ علاوہ چائنا کے کہ جو اس کو افورڈ بھی کر سکتے تھے اور ان کی جو بیماری تھی محدود بھی تھی ایک شہر اور ایک صوبے کے اندر, انہوں نے اس کو بند کر دیا, بیماری آہستہ آہستہ انہوں نے ختم کر دی. دنیا کا کوئی دوسرا ملک اس طرح نہیں کر سکا انکلوڈنگ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو یہ مطلب اٹس ناٹ ایز سمپلسٹک کہ جی بس آپ یہ سب کچھ کر دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اٹ ساؤنڈز ویری گڈ لیکن ایسا کرنا بہت ممکن نہیں. ٹھیک ہے, فیئر انف. آج جو ڈاکٹرز نے اور بات کی جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ان کو اپنی ویل بینگ کا خطرہ ہے. وہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہم ابھی کر رہے ہیں, جا کر پیشنٹس بھی دیکھ رہے ہیں, تمام باتیں دیکھ رہے ہیں, لیکن جو PPEs کی بات ہوتی تھی اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ ان کی کوالٹی سے, ان کی فراوانی سے, جو کہ نہ ہونا ان کا انفیکٹ اس سے مطمئن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وی نیڈ کہ حکومت کو اور کرے ہماری جو تحفظ کے لیے. تو میرا خیال ہے وہ یہ بھی آج بہت اسٹیبلش کرے تھے اور یہ تمام صوبوں سے آوازیں آ رہی ہیں. آئی ہوپ وفاق مانیٹر کر رہا ہے اس چیز کو. جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بطور ڈاکٹر مائی سیلف میری تمام سمپتھیز, تمام ایمپتھی جو ہے وہ اپنی برادری کے ساتھ ہے اور بالکل بجا ان کے یہ خدشات بھی ہیں اور ان کے کنسرنز بھی ہیں اور کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں ہم ان کو. لیکن ہیونگ سیڈ دس ہم نے انتہائی کوشش کر کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اندر, NCC کے آسپیسز کے اندر, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بڑی انتہائی محنت کر کے جاں فشانی کے ساتھ ایک ایسا نظام مرتب کیا ہے کہ جس کے تحت جو بڑے ہاسپٹلس ہیں ہمارے خاص طور پہ پورے ملک کے اندر, ان کو اوور اینڈ ابو کے پروونسز جو کر رہے ہیں اور ان کے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کر رہی ہیں, اوور اینڈ ابو دیٹ ہم نے نیڈز اسیسمنٹ ان کی ہیں کہ ان کی کیا ضرورتیں ہیں. بڑے یعنی ایک شخص کو سامنے رکھ کے آپ یوں سمجھیں, اور اس کے لیے پھر ترسیل کا نظام جو بنایا ہے وہ بھی براہ راست ان کو ہسپتالوں کے اندر ہم ان کو جتنی ان کی ضرورتیں ہیں ان کو براہ راست بھجوا رہے ہیں. اب اگلا ایشو جو ہے نا جی وہ بھی بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا جو چیزیں بھیجی جا رہی ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں.
اور جن لوگوں کو جو چیزیں جس صورتحال میں استعمال کرنی چاہیے کیا ایسا ہی ہو رہا ہے. یہاں جو ہے نا جی امپروومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش ہے. آپ جتنی بھی چیزیں بیچ دیں اگر وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوں گی تو کمی ہمیشہ رہے گی. سر اس کا کیا حل نکالیں گے آپ لوگ؟ کیا آپ یہ جو میڈیکل ایسوسیشنز ہیں ان کو شامل کریں گے اس پروسیس میں؟ مطلب اس کا حل نکالنا ہوگا. اگر آپ یہ امپلائی کریں کہ شاید نیچے تک وسائل پہنچتے نہیں ہیں اور یہ ہو سکتا ہے ہوتا ہے اس ملک کے اندر. جی دو چیزیں اس میں کرنے کی بلکہ 3 میں کہوں گا. پہلی بات یہ جی کہ ہاسپٹل مینجمنٹ کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر کہ وہ اپنے جو سٹاف ہے اپنے جو ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے سیشنز کریں ان کی ٹریننگ کریں اور جو نیشنل گائیڈ لائنز بنائی گئی ہیں یا جو اگر صوبائی سطح پہ ان کے اپنی اپنی جگہوں پہ جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق ان کی اورینٹیشن کریں کہ کس کو کیا کس صورتحال میں پہننا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بے انتہا اس کے اوپر لرننگ مٹیریلز اویلیبل ہیں ویب سائٹس کے اوپر WHO کی ویب سائٹ پہ CDC کی ویب سائٹ. ہیلتھ پروفیشنلز کو خود بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے سننا چاہیے پڑھنا چاہیے. اصل بات یہ ہے جی کہ ہماری میڈیکل جو ایجوکیشن اور ٹریننگ ہے اس میں ایمرجنسی اس طرح کی ایمرجنسی کی کوئی خاص ٹریننگ ہوتی نہیں ہے ہمارے کیریکولم کے اندر. ہمارے جو پروٹیکشن ایکوپمنٹس اور ان کے جو استعمال ہیں ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ لوگوں کی اورینٹیشن نہیں ہوتی. بالکل ڈاکٹر صاحب. اور اس میں یہ میں اگر بات کہوں کہ اس میں جو ساری سلور لائننگ اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ اس پورے پروسیس سے جب ہم لڑ رہے ہیں تو ہماری لیبز اسٹیبلش ہوں ہماری ٹریننگ ہو لوگوں کو پتہ چلے کہ جی طب کے شعبے کی اتنی ہی اہمیت ہے جو شاید کسی دوسرے شعبے کی ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں بطور قوم اتنے ہی فنڈز مختص کرنے چاہیے جتنا کہ حق ہے خاص طور پہ آبادی کے تناسب سے. بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بات کریں گے کیونکہ پچھلے ہفتے انہوں نے کہا کہ ہم ٹیسٹوں کی تعداد اوپر لے کے جائیں گے یہ آ رہی ہے نیچے. بہرحال آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سوال آپ سے میں سب سے پہلے یہ پوچھوں گی کہ آج کہا ہے DGISPR صاحب نے بھی کہ بھئی جو ٹیسٹ ہیں یہ اس حوالے سے لگتا ہے کہ اگلے 15 دن بہت زیادہ اہم ہوں گے اس بیماری کے حوالے سے. صورتحال خراب ہو سکتی ہے اور ایسا نہ ہو کہ اسپتالوں میں جگہ کم پڑ جائے. یہ کوٹ ان کوٹ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. کیا تیاری ہے پنجاب کی؟ دیکھیں جہاں تک لاک ڈاؤن کا تعلق ہے آپ کو پتا آج 28 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں ایک لاک ڈاؤن ہم مینٹین کر رہے ہیں. اور لاک ڈاؤن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بہت حد تک اپنا کرو جو ہے اس کو فلیٹن کریں یا جتنے کیسز آ رہے ہوں ان میں کچھ کمی رکھیں اتنے کیسز آئیں جن کو ہمارے ہسپتال سنبھال سکیں. اس دورانیہ میں آپ کو پتہ ہے کچھ اہم قدم اٹھائے گئے جس کے اندر ہسپتالوں کی سہولتیں مزید بڑھائی گئیں. ان کے علاوہ ٹیسٹوں کی فیسلٹیز بھی بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں. اسی طریقے سے کوارنٹین سینٹرز بھی اب ہمارے پاس بڑی تعداد میں 28,000 لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزوں کی تیاری جو ہے وہ ہماری مکمل ہے. جہاں تک لاک ڈاؤن کا تعلق ہے یہ میں بتاتی چلی جاؤں کہ پنجاب کے اندر بہت سختی سے کچھ جگہوں پہ لاک ڈاؤن ہے جہاں تعداد جو ہے جب مریضوں کی زیادہ آتی ہے اس علاقے کا ہم ڈیفینیٹلی سختی سے لاک ڈاؤن کرتے ہیں. اور کچھ ایریاز جو ہیں جن کو آپ نے ریلیکس کیا ہوا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ تو ڈیلی سچویشن جو اس کی انالیسز ہوگی اگر خدا نخواستہ لگا کہ تعداد بڑھ رہی ہے تو پھر مزید لاک ڈاؤن میں اور سختی بھی کی جا سکتی. ڈاکٹر صاحب آج ڈاکٹرز نے بڑی ایک ایموشنل سی پریس کانفرنس کی ہے. خواتین تھیں سینئر ڈاکٹرز تھیں. یہ نہیں کہ بھائی کوئی چھوٹے لیول پہ کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہوں یا کوئی ڈاکٹرز ایسوسیشن ہو ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن جو ایسے موقع میں آپ کو لگتا ہے کہ شاید ان کے الٹیریئر موٹیوز بھی ہوں. یہ سینئر رسپانسبل ڈاکٹرز تھے اور وہ ان کے بڑے کنسرنز تھے لاک ڈاؤن کے حوالے سے اس کو نرم کرنے کے حوالے سے. آپ شیئر کرتی ہیں یہ ان کے کنسرنز ان کے تحفظات؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ اکیلی تو نہیں سامنا کر رہے ہیں ہم سب سامنا کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں روزانہ میں ہسپتالوں میں بھی جاتی ہوں کوارنٹائن سینٹرز میں بھی جاتی ہوں لوگوں سے بھی ملاقات کرتی ہوں. اور صرف ڈاکٹرز ہی نہیں الحمدللہ اس وقت ہماری ایڈمنسٹریشن ہوئی پولیس ہر بندہ جو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ہماری بچیوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ آپ کے سامنے ہے جو 27 ڈاکٹرز پازیٹیو ہوئے تھے وہاں ملتان کے اندر وہ الحمدللہ سب کے سب نیگیٹو ہو گئے. اسی طریقے سے جو DG خان میں ڈاکٹرز پازیٹیو ہوئے تھے وہ نیگیٹو ہو گئے. لاہور میں ہمارے ایک کارڈک سرجن پازیٹیو ہوئے تھے وہ الحمدللہ نیگیٹو ہو گئے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ ہمیں میں سمجھتی ضرور ہوں کہ انسان ڈرتا ضرور ہے کون نہیں بیماری سے ڈرتا لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے
کہ یہ کام جو ہے فرنٹ لائن پہ آ کے ڈاکٹرز ہی کام کر سکیں گے. اور اب جس طرح سندھ نے بھی بہت کوشش کی ہے, پنجاب نے بھی کی ہے, ہم سب نے کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ پی پیز جو ہیں, پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل میں پہنچائے ہیں. ہسپتال ہم نے مخصوص کر دیے ہیں کوارنٹین کی اس کے لیے, کرونا وائرس کے لیے, تاکہ باقی ہسپتالوں میں کم سے کم ایکسپوجر ہو. ایک جو اس وقت ہمارا روسٹر چل رہا ہے اس پہ آپ 1 ہفتہ کام کرنے کے بعد 2 ہفتے کی بریک دیتے ہیں. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اپنے کولیگز کو اور ڈاکٹرز کو تسلی دینا چاہوں گی کہ کوشش ہم پوری کریں گے کہ آپ کی ہر طریقے سے پروٹیکشن ہو, لیکن یہ جو آگے جنگ ہے یہ تو آپ نے اور ہم نے مل کے ہی لڑنی. ڈاکٹر صاحبہ, یہ رمضان شروع ہو گیا, حکومت اپنی ریٹ قائم کرنے میں مشکل کا شکار ہے, کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ تاجر جو ہیں وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کاروبار اپنا کھولنا ہے, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو دینی طبقہ ہے وہ کہتا ہے ہم نے اپنی عبادت گاہیں بھی SOPs کے ذریعے ہی صحیح لیکن کہ تھرو ہی سے, لیکن ہم نے وہ کھولنی ہے, ادھر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر عبادات کا سلسلہ ہو. حکومت کی ریٹ کدھر ہے؟ آپ لوگ اپنی پالیسی آپ لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں یا وہ جو بات بتاتے ہیں اس کی بیسس پہ آپ نے اپنی پالیسی بنانی ہے؟ یہ کس طرح یہ کیا پروسیس ہے؟ دیکھیں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریٹ تو بہت حد تک حکومت نے اپنی قائم رکھی ہے. اگر جس طرح موسم صاف ہوا اور جس طرح آسمان صاف ہوا اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ پولوشن کا انڈیکس کتنا کم ہوا ہے, تو آخر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا کہ یہ سارا فرق آیا. امپورٹنٹ یہ تھی کہ حکومت نے بہت اچھی طرح سے اپنی ریٹ قائم رکھی. مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں جس طرح ابھی کچھ ایسی انڈسٹریز تھیں جن میں ہم سوچ رہے تھے کہ ڈسٹنسنگ کے ساتھ لوگ کام بھی کر سکیں گے, جس طرح کنسٹرکشن بزنس ہے. اب ہارویسٹنگ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ گندم کی کٹائی شروع ہوئی ہے, وہ کیونکہ کھلے فضا میں ہوتی ہے, لوگ ایک دوسرے سے دور رہ کے بھی کام کر سکتے ہیں, تو اس کو بھی انکریج کیا جا رہا ہے. لیکن پھر جو انڈسٹری ان کے ساتھ کام کرتی ہے اس کو بھی چالو کرنا پڑا تھا. وجہ یہ تھی کہ اگر ٹریکٹر خراب ہو جائے اور ٹریکٹر ٹھیک نہ ہو تو پھر ہارویسٹنگ کا مسئلہ بنے گا. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز جو ہے سوچ سمجھ کے کی گئی ہے. لیکن میں انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ حالات بہت بہتر ہوں گے ہمارے مغربی ممالک کے مقابلے میں. اور کیسز بڑھیں گے ضرور, اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے. وجہ یہ کہ ٹیسٹنگ جو بڑھا دی ہے ہم نے, لیکن انشاءاللہ حالات سنبھل بھی جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کہ ٹیسٹنگ بڑھا دی ہے. پچھلے ہفتے آپ میرے پروگرام تھی, آپ نے کہا کہ جلد یومیہ ٹیسٹنگ کی تعداد 5000 ہو جائے گی. ابھی تک تو خیر وہ 3000 بھی نہیں پہنچی, اور اس وقت جو ہم نے آج کا فگر نکالا ہے 23 اپریل تک تو وہ 1832 ہے. تو یہ تو نیچے جا رہی ہے, یہ اوپر تو نہیں جا رہی ہے آپ کی ٹیسٹنگ کیپیبلٹی؟ میرا خیال ہے جانے میں کوئی وقت نہیں لگتا, ڈیپینڈ کرتا ہے اور ٹیکنگ دی نمبر آف سیمپلز. اب دیکھیں ہمارے پاس جو لوگ آئے ہیں, ابھی آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی تعداد یہ فلائٹس کی بھی آئی ہے, جن میں فلائٹس کی ہم لوگوں کو کوارنٹین کیے ہوئے. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ ہر لیول پہ لیبز بنا دیں. آپ کے سامنے اب ہماری لیبز کی کیپیسٹی ڈیفینیٹلی بڑھ گئی ہے. تھوڑی سی وہ جو ہوتی ہیں نا گلچز ہوتی ہیں شروع کی, وہ اوور کم ہو جائیں گی. جیسے شروع میں PKLI میں کوئی 300 سے 400 کی کیپیسٹی ہے چلانے کی روزانہ کی ٹیسٹ. شروع میں ہمیں تھوڑا سا مسئلہ بنا, آج الحمدللہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ 300 سے 400 ٹیسٹ کر رہے ہیں. جتنے ٹیسٹ اب بیک لاگ ہمارا بہت کم ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ ٹیسٹوں کی کیپیسٹی بڑھ چکی ہے اور ہم مزید تعداد بڑھا رہے ہیں. اور اس کے اندر ہم کوشش پوری یہ کر رہے ہیں کہ پراپر SOPs فالو ہو کے پراپر ٹائم کے اوپر ٹیسٹ پہنچے. تو اس کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اگلے ہفتے سے بہت بہتری آ جائے گی. جتنے ٹیسٹ ہم اس وقت کر رہے ہیں, دے آر بینگ اسٹریم لائنڈ. بار بار آپ ری رن بھی کرتے ہیں جسٹ ٹو بی 100% شیور. نئی مشینز ہیں, نئے لیبس چل رہے ہیں, ان کی اسٹینڈرڈائزیشن کی بھی امپورٹنس ہوتی ہے. سارا کچھ کرنے کی وجہ سے تھوڑی بہت اگر جو ڈیلے ہے وہ انشاءاللہ اٹ بی اوور کم بائی منڈے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یاسمین راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ ہم جائیں گے, واپس آئیں گے, پھر دیگر صوبوں کا بھی ذرا جائزہ لیں گے. خاص طور پہ سندھ میں ہم بات کریں گے کیونکہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تھوڑی سی مختلف پالیسی اپنائیں گے. تراویاں نہیں ہوں گی مساجد کے اندر. یہ سندھ نے بطور ایک صوبہ یہ اپنی سرکاری پالیسی بھی تھوڑی دیر پہلے اناؤنس بھی کر دی تھی. کل مراد علی شاہ صاحب نے اس کے حوالے سے اعلان بھی کیا تھا. پروگرام کے اگلے سے اس پر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। आज जो ऐलान हुआ है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि जो लॉकडाउन है उसको 2 हफ्ते मजीद आगे कंटिन्यू किया जाएगा, यानी फिलहाल अगर हम जो बात कर रहे हैं वो 9 मई तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि तमाम सूबे अपनी अपनी सवाबदीद के तहत जो 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात मिले हैं तय कर लें कि उन्होंने किस हद तक लॉकडाउन करना है, जुज़वी करना है, मुकम्मल करना है, ये उनका इख्तियार है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त तैमूर सलीम झगड़ा साहब, वज़ीर सेहत के खैबर पख्तूनख्वा है, लियाकत शाहवानी साहब है, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। झगड़ा साहब, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। आज जो डॉक्टर्स हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई है, ये पंजाब में भी हुई है, ये सिंध में भी हुई है। अफसोसनाक बात है कि हम इस नहज तक ले आए हैं अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपीलें करनी पड़ रही हैं हुकूमत से भी और उस तबके से भी जो कि चाह रहा है कि लॉकडाउन में नरमी कर दी जाए। अच्छा, केपी का लॉकडाउन कैसा होगा? क्या आप लोग कुछ जगहों में नरमी कर रहे हैं या जैसे आपके जो वहाँ पे डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं अभी मुकम्मल तौर पे ना खोलें? क्या सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए मारिया, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस रखें। कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने या पूरे मुल्क ने साथ लेने, लेकिन उसमें हमने 2 बड़े डिसीजंस आज लिए हैं खुद से, जिनसे मेरे ख्याल में लॉकडाउन की क्वालिटी में मदद मिले। और इसमें ये भी याद रखें कि मेरे ख्याल में इंशाल्लाह रमजान की जो डायनामिक्स हैं और ख़ास तौर पे जो उसकी डायनामिक्स खैबर पख्तूनख्वा में है, उसमें दिन के दौरान वैसे ही लोग नहीं निकलते और ज्यादातर लोग टाइम इबादत में ही जो है वो गुजारते हैं। तो जो 2 चेंजेस है, नंबर 1, हम जो इन दुकानों को हमने मोहलत भी दी है खोलने की या जिन इंडस्ट्रीज को मोहलत दी है, हमारा 4 बजे कट ऑफ टाइम होगा, जिसके बाद सब कुछ बंद होगा सिवाय केमिस्ट। ओके। और उससे ये मतलब कि जैसे आप सोच सकते हैं कि सुबह के टाइम वैसे ही जो लोग बाहर निकलते वो सिर्फ बराए जरूरत ही निकलते हैं रमजान में। सही। 4 बजे के बाद हमने बड़ा सोच समझ के ये टाइम इसलिए रखा कि जो इफ्तार में टाइम जिसमें लोग काफी बाहर निकलते वो टाइम 4 बजे के बाद कोई ना निकले। जो दूसरा बड़ा डिसीजन है जी, ने आज फैसला लिया और आज अनाउंस भी किया, हम मास्क को बाहर पहनना मैंडेटरी बनाएंगे, लाजमी बनाएंगे। उसके लिए 2-3 दिन की हम मोहलत देंगे और ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लोगों ने क्लॉथ मास्क, कपड़े का मास्क भी आप जो है वो पहन सकते हैं। सही। और इससे भी जो रिसर्च अभी आ रही है, हालांकि ये अभी WHO के रिकमेंडेशंस में भी नहीं है, लेकिन जिन ममालिक ने ये स्टेप लिया है वहाँ पे वायरस की फैलाव कम हुई। ठीक है, ठीक है। आप मेरे साथ ही रहिए झगड़ा साहब। सईद गनी साहब ने भी ज्वाइन किया है और उनको भी गुफ्तगू का हम हिस्सा बनाएंगे। सईद गनी साहब, कैसा इम्प्लीमेंटेशन जो थी, आप लोगों ने कहा कि तरावीह नहीं होंगी सिंध के अंदर मसाजिद के अंदर, इसको इम्प्लीमेंट करने की इस वक्त क्या सिचुएशन है? मतलब मुकम्मल तौर पे तमाम आपके साथ वहाँ पे ताउन कर रही है जो लोग भी हैं, ख़ास तौर पे उलमा कराम तो बेशक आपकी बात मान भी ले, लेकिन लोग जो हैं वो कुछ ज़्यादा बेचैन हुए होते हैं, तो भी उसके आप कॉन्फिडेंट है करा लेंगे आप इम्प्लीमेंट? ये अच्छा, एक बात तो हम बार बार कह रहे होते हैं कि जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं या किसी और इज्तिमा पर पाबंदी लगाते हैं या मस्जिद में नमाजियों की तादाद को महदूद करने की बात करते हैं, तो वो जब तक शहरी ताउन नहीं करेंगे तब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, पुलिस के जरिए 100% इस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम इस तरह के फैसले करें, लेकिन फिर आवाम से, और फिर जाहिर है कि अगर आप मसाजिद की बात करेंगी तो उलमाए कराम से, या फिर और अगर शोबे होते हैं तो वहाँ जो भी उनके लीडर्स होते हैं उनसे भी ताउन मांगते हैं ताकि हम उस पर किसी तरह बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, आज जुम्मे की नमाज कई जगहों पे हुई है और कुछ मसाजिद में लोग भी थे, हालांकि हमने गुजारिश की थी कि लोग ना जाएं, तादाद कम थी लेकिन कई जगहों पे थी। अच्छा, वहाँ पर भी हमारे पास वीडियोस हैं, तस्वीर हैं, कई जगहों पर जो SOPs तय हुए थे उनको बहुत बुरी तरह वायलेट किया गया और नमाजें उसी तरह पढ़ी गई हैं जिस तरह आम दिनों में पढ़ी जाती हैं, और ये भी खतरनाक बात है। आज रमजान नहीं, रोजा नहीं था, सिर्फ जुम्मतुल मुबारक की वजह से लोग मसाजिद में गए थे, लेकिन अगर अब कल से रमजान में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है और यही तरीक़ेकार अगर रहा मसाजिद में, तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगी तमाम हुकूमतों के लिए। और यकीनन ये सिर्फ सूबा सिंध में नहीं हुआ होगा, ये दीगर सूबों में भी ये मसला होगा।
تو تراویح کے لیے بھی ہم نے جو پابندی تو لگائی ایک طرح سے کہ آپ گھر پہ جا کے پڑھیں اور جو چند افراد ہیں وہ صرف مساجد میں تراویح ادا کریں. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں آج پہلا دن ہے جو ہمارے سامنے آئیں گی رپورٹس, ہم اس کو علماء کرام سے شیئر بھی کریں گے اور اسے گزارش کریں گے کہ کہیں پر اگر مشکلات ہو رہی ہیں اور عمل درآمد نہیں ہو رہا تو حکومت کا جو فیصلہ ہے اس کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اس پر آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے سعید غنی صاحب. لیاقت شہوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں وہی سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گی شہوانی صاحب, بیکاز جو 3 صوبے سے میں نے آپ کے صوبے سے میں نے نہیں دیکھا کہ ڈاکٹرز نے فی الحال کوئی پریس کانفرنس کی ہو, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب تمام صوبوں میں ایک طرح سے کنسنسس ہے تمام ڈاکٹرز کا کہ ابھی لاک ڈاؤن کو نرم نہ کیا جائے, جو آپ کا ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے اس میں ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید یہ لوگ آن بورڈ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں یہ میڈیکل ایکسپرٹس ہیں اور ان کی جو تحفظات ہیں سفارشات ہیں وہ آپ کے نالج میں ہوں گی, پھر ان کو یہ پریس کانفرنس کر کے کیوں بتانا پڑ رہا ہے اور اپیلیں کرنی پڑی ہیں یا التجائیں کرنی پڑ رہی ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبان اپنا جو ہے ان کا جو فریضہ ہے بالکل وہ ادا کر رہے ہیں اور پبلک کو اویئر کر رہے ہیں. بلوچستان گورنمنٹ نے سب سے پہلے سندھ اور بلوچستان گورنمنٹ نے 17 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا, پھر ہم نے ایکسٹینشن کی, اب 3rd ٹائم سب سے پہلے ایکسٹینشن ہم نے کی ہے 5 مئی تک. دوسرا ہم نے یہ کیا ہے جو مینڈیٹری ماسک پہننے کا قانون ہے بلوچستان میں, ہم نے 5 روز قبل ہی اس کو نافذ بھی کیا ہے اور اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا جو ماسک نہیں پہنے گا یا اپنا چہرہ وہ کسی کپڑے سے نہیں ڈانپتا تو کوئٹہ میں جو کوارنٹائن سینٹر ہے ان کو گرفتار کر کے وہاں پہ منتقل کریں گے. اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کے SOPs کو جو بھی وائلیٹ کرے گا ان کے لیے بھی ہم کوارنٹائن سینٹر آلریڈی اسٹیبلش کر چکے ہیں, ان کو گرفتار کر کے ہم وہاں پہنچا رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے ریلیکسیشن کی ہے صرف 5 سیکٹرز میں کیے ہیں, جس پہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کچھ شعبہ ہے, کنسٹرکشن ہے, کھجور کی صرف دکان ہے, اور ہوٹل میں ٹیک اوے سروس, اور پرندوں اور جانوروں کے لیے جو دانہ اور چارہ ہے یہ دکانیں صرف کھلی ہیں. اس کے علاوہ تمام یہ آپ کے سمارٹ لاک ڈاؤن کی تعریف بلوچستان حکومت کی نظر میں یہ ہے, یہ آپ کے نزدیک سمارٹ لاک ڈاؤن ہے. میں اس لیے ہر صوبے سے پوچھوں گی ان کے نزدیک سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے, تو یہ آپ کی تعریف ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کی. دیکھیں ہماری یہ کوشش ہے کہ کورونا سے لوگوں کو بچایا بھی جا سکے اور معمولات زندگی بھی چلیں, لیکن معمولات زندگی کا لوگ تھوڑا ناجائز فائدہ اس طرح اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے کچھ سیکٹر ریلیکس کر دیے اور لوگ جو ہے وہ ریلیکس مائنڈ سیٹ میں چلے گئے اور انہیں لگتا ہے کہ معمولات زندگی بحال ہو گئی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کچھ اسٹرکٹ میجر لیے ہیں اور اگر عوام تعاون نہیں کرتے ہم فردر اسٹرکٹ میجرز لیں گے. اور جو SOPs فیڈرل گورنمنٹ نے نماز, مساجد اور تراویح کے حوالے سے انہوں نے 20 نکاتی جو SOPs ایشو کیے ہیں, ہم نے ریکویسٹ کیے بلوچستان کے تمام علماء کرام سے کہ اس کو فالو بھی کریں. اس کے سے آگے بڑھ کے لوگوں کی جو تعداد ہے مساجد میں اس کو کم سے کم اور محدود سے محدود تر رکھیں, چونکہ مساجد میں نماز کے دوران یا تراویح میں لوگ جو ہے چندہ بھی دیتے ہیں, چیریٹی دیتے ہیں وہاں پر ثواب کے لیے, اور مساجد کا جو ہے کچھ اخراجات ہیں وہ اسی سے پورا ہوتے ہیں. تو مولوی صاحبان کے اس ایک جو مسئلہ ہے, جینوئن ایشو ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان گورنمنٹ نے کل فیصلہ کیا ہے کہ تمام بلوچستان کے جو رجسٹرڈ مساجد ہیں ان میں ان کو ہم فائنینشیل پیکج بھی پرووائڈ کریں گے تاکہ یہ جو برڈن ہے مساجد کے اوپر آئے گا مولوی صاحبان پہ اس کو ہم شیئر کر رہے ہیں. تو اس عیز کا یہی مقصد ہے کہ مولوی صاحبان فردر تعاون کریں اور لوگوں کو جو بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے یہ اچھی تجویز ہے, یہ جو آپ کی تجویز ہے شہوانی صاحب یہ اچھی ہے, کیونکہ مسجد کے جو اخراجات ہیں اگر ریاست وہ اٹھا لے گی کسی حد تک تو شاید ان کے بھی جو تحفظات ہیں ہر کسی کے ہر شعبے کے, تو ان کے تحفظات کافی حد تک ایڈریس ہو جائیں گے. جگرا صاحب بھی میں آپ کے پاس لے کر آؤں گی بات چیت. یہ جو بات کی ہے کہ مولوی حضرات نے اس بات کی ذمہ داری تو لینے کا کہا ہے کہ ہم کریں گے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانا بہت سارے لوگوں کے خدشات ہیں انکلوڈنگ ڈاکٹر برادری کے کہ وہ مشکل ہو جائے گا, اور یہ اگلے 15 دن جو کہ اہم ہیں اس میں ہم نہیں یہ خطرہ لے سکتے. جی آپ مساجد کی بات کر رہے ہیں. جی دیکھیں شاید خدشات تو ہوں گے اور دیکھنا پڑے گا. جیسے میں نے کہا یہ ایک نیشنل کنسنسس تھا, میرے خیال میں اگر نیشنل کنسنسس یہ بنا کہ اس کو ٹرائی کرنا چاہیے تو جو اس وقت میں کہہ سکتا ہوں وہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر کام نہیں کر رہا تو پھر جلدی ریویو کرنا پڑے گا. جنہوں نے رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کی
ابھی انہوں نے اس کو کام کر کے دکھانا پڑے گا. میرے خیال میں ایک چیز اس میں ماریا جو ضرور یاد رکھیں, جو ایک چیز مجھے اوور ٹائم ریئلائز ہوئی ہے, اور آپ جب سعید غنی صاحب سے بھی بات کر رہے تھے, کہ چاہے آپ کاغذ پہ جو بھی لکھ دیں, چاہے وہ آپ پروٹوکالز لکھ رہے ہیں, چاہے وہ آپ وہ سٹیپس لکھ رہے ہیں جو آپ لاک ڈاؤن میں انکلوڈ کر رہے ہیں, اگر آپ امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت نہ رکھیں, یا اگر لوگ آپ کے ساتھ کمپلائی نہ کرنا چاہیں, تو آپ کو یہ صاحب میں دیکھنا چاہیے کہ آپ کس حد تک ایکچولی فورس کو, غلط فورس کو استعمال کیے بغیر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. کبھی کبھی شاید 2-3 دن انتظار کر کے اس کے بعد اگر کوئی چیز کام نہ کرے, کنسنسس کے ساتھ وہ قدم لینا شاید بہتر ہے, نہ کہ یہ کہ ہم ہر قدم پہ جو ہے 2 رائے تو ہوں گی, لیکن اس میں اگر ہم کنٹروورسی میں وہ قدم لیں تو شاید اس کی ویسے بھی امپلیمنٹیشن کی جو چانس ہے وہ نہیں ہوگا. انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. سعید غنی صاحب, آج اگر آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہوگی سر, جو سینئر لیڈی ڈاکٹرز تھیں وہ کافی پریشان ان دا سینس تھیں کہ ہمیں اپنی صحت کا اتنا خیال نہیں ہے, لیکن بہت بوجھ آ رہا ہے پورے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر, اور جو ہمارے خدشات تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف بڑھ رہی ہے تمام بات. اچھا, 2 دن پہلے سندھ سے ہی ہم نے پی ایم اے کے ریپرزینٹیوز کو دیکھا. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ سندھ کے اندر آپ لوگوں کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے, اس سے کافی کنٹرول ہو گئے ہیں معاملات. تو یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی نہ کرنے کی بات خاص طور پہ سندھ سے ڈاکٹر صاحبان کر رہے ہیں, یہ کس کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں؟ بیکاز ہماری جنرل انڈرسٹینڈنگ یہ کہ آپ لوگوں نے زیادہ سختی کی ہوئی, آپ نے زیادہ کنٹرول کیے ہوئے معاملات کو. ہماری اس حد تک تو شاید آپ ٹھیک ہوں گی کہ نسبتاً ہمارے یہاں تھوڑا سا سسٹم ہمارا سخت ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں اس سے مطمئن ہوں کہ نہیں ہوں لاک ڈاؤن سے, تو میں شاید اتنا مطمئن نہیں ہوں جو ہم توقع کر رہے تھے. لیکن ایک تو صوبہ سندھ ظاہر ہے ایک بڑا صوبہ ہے, لیکن اگر ہم کراچی کی بات کریں بہت بڑا شہر ہے, اور اس میں کئی آبادیاں تو ایسی ہیں جس میں شاید ایڈمنسٹریشن کے لیے مینیج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, لیکن کئی علاقے ایسے ہیں جس میں ایڈمنسٹریشن کے لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہے, تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اب وہاں اگر لوگ خود تعاون نہیں کریں گے, تھوڑے سے وہ سینسیٹائز نہیں ہوں گے, تو شاید چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور یہی ہمارے لیے جو پریشانی کا سبب ہے, اور شاید ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے, کہ ہمارے پاس ان آبادیوں سے جہاں لوگوں کی بہت آبادی زیادہ ہے, مطلب کنجسٹڈ ایریاز ہیں, وہاں سے کیسز بہت تیزی سے آنا شروع ہو گئے. اور ان آبادیوں میں چونکہ لوگوں کے ایک تو ظاہر ہے کہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں, افراد زیادہ ہوتے ہیں گھروں میں, پھر ان کا آپس میں ملنا ملانا بہت ہوتا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ بھی, ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی, تو وہ بہت تیزی سے کیسز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اور یہ سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے. اور جب ڈاکٹرز ہمارے جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں, سچی بات ہے بیچارے بہت ایفرٹ کر رہے ہیں, بڑے میں سمجھتا ہوں نامساعد حالات میں کوششیں کر رہے ہیں. لیکن اب جو کل شاید ایک ڈاکٹر صاحب اگزامپل بتا رہے تھے کہ 2 ہاسپٹلز کے سرجیکل وارڈز پورے بند ہو گئے, اس لیے کہ وہاں کسی 2 پیشنٹس کی سرجری ہوئی, نارمل وہ کورونا کے پیشنٹس نہیں تھے, ان کی سرجری ہوئی, اور سرجری کے بعد پتہ چلا کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ کورونا کا پیشنٹ تھا. اب اس سے یہ ہوا کہ وہ جو سرجن تھا وہ بھی بیچارہ چلا گیا, وہ جو 1-2 اور ڈاکٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ چلے گئے, جو ٹیکنیشینز تھے وہ چلے گئے, جو اسٹاف پورا سرجیکل وارڈ میں تھا وہ سارا نکل گیا, اور 2 بڑے ہاسپٹلز کے سرجیکل وارڈ بند ہو گئے. اب یہ اتنی تشویشناک بات ہے, خدا نہ خواستہ اگر اس طرح سے تمام ہاسپٹلوں میں ہمارے میجر وارڈز بند ہونا شروع ہو گئے, تو کرونا کے پیشنٹ تو اپنی جگہ, لیکن آپ کے جو اور دیگر امراض میں مبتلا پیشنٹ جو روزانہ آتے ہیں ہاسپٹلز میں, جن کو سرجریز کی ضرورت ہوتی ہے, جن کے بہت سارے اور مسائل ہوتے ہیں, ان کی بھی کیئر ہونی پائے گی. تو یہ صرف کرونا کا ایشو نہیں رہے گا, بلکہ شاید اور جو ہمارے روٹین کے پیشنٹس ہیں, جو بیماریاں ہیں, اس کے جو پیشنٹس ہیں وہ بڑے پریشان ہوں گے. تو ڈاکٹرز بیچارے جو التجائیں کر رہے ہیں, ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ وزن ہے کہ وہ صرف حکومتوں سے نہیں کر رہے ہیں, جی وہ عوام سے بھی کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے جو ہے آپ باہر نہ نکلیں. وہ علماء کرام سے بھی التجا کر رہے ہیں, وہ تاجر برادری سے بھی التجا کر رہے ہیں, سنگل ہینڈڈلی مجھے لگتا ہے وہ پورے انسانی ہیں جو کانشیس ہے اسے التجا کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا, ہمیں بتا رہے تھے, اپڈیٹ دے رہے تھے اپنے صوبوں کے حوالے سے کہ جی وہاں پر وہ کیا صورتحال ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن ان کے مطابق کیا ہے. بہرحال کنسنسس ہونا چاہیے ہے ہر معاملے کے اوپر, اور اچھا ہے کہ جس کنسنسس تک ہم جلدی پہنچ جائے, دیر نہ کریں کچھ فیصلے کرنے میں. بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کیا کہتی ہے پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
है उधर उसके हवाले से तो बात कर ही रहे, लेकिन कह रहे कि दुनिया भर में कोरोना की केसेस की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा मुतासर इस वक्त अमेरिका है, जहां केसेस की तादाद 9 लाख है, हलाकतों की तादाद 51,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि स्पेन 22,500, इटली 25,000, फ्रांस तकरीबन 22,000 अमवात के साथ है। सरे फहरिस्त हैं ये जी जिनमें ज्यादा दुनिया में हुई हैं अमवात। पाकिस्तान के हवाले से खबरदार किया है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान के 115 अजला में फैल चुका है और अगर कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इकदाम ना किए गए तो जुलाई के वस्त तक पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख से जायद हो सकती है। इनके मुताबिक सिंध और पंजाब ज्यादा मुतासरा सूबों में शामिल हैं। WHO चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम पहले ही दबाव का शिकार है और कोरोना ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा भी कर दिया है। कोरोना वायरस के मुकाबले में कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली अपनानी होगी। अगले 15 दिन बहुत आम है पाकिस्तान के लिए इस वायरस की जो ट्रेजेक्टरी है उसके लिए, और इस बात के मुतालिक आपको हर कोई खबरदार कर रहा है। इस मुल्क में DGISPR हो, वजीर आजम हो या जो जितने भी एक्सपर्ट्स हों, वो कह रहे हैं कि अगले 15 दिन बहुत ज्यादा अहम हैं। अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीजें। जिधर जिससे हमें पता चला कि आउटब्रेक है तो उधर हम जाके कंट्रोल करें और बाकी हम फिर मुल्क को चलने दें। हमें जो मुश्किल पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक, हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। खदशा है कि अगले 2 हफ्ते में ये तादाद पीक कर सकती है। कोरोना वायरस के फैलाव की निशानदही पर सिर्फ हॉटस्पॉट और क्लस्टर्स को फोकस करके टारगेटेड लॉकडाउन करना है। जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस की गई है उसमें हम मिडिल मई में और एंड ऑफ मई में हम पीक देख रहे हैं इसकी, और अगर हमने लॉकडाउन हमने रिलैक्स किया तो इसकी पीक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसमें डेथ्स भी फिर बढ़ सकती हैं। खुदा का वास्ता है जी, अपने ऊपर रहम करें, अपने खानदान वालों पे रहम करें, अपने इर्द गिर्द दोस्त अहबाब उनकी जिंदगियों पर रहम करें, हुकूमत की बात सुने, एक्सपर्ट्स की बात सुने, घर से मत निकलें। मुश्किल वक्त है, ये रमज़ान पहला है जहाँ पे शायद आप तरावी पढ़ने मसाजिद ना जा सके तो मत जाइए। इसमें शरीयत में इसमें गुंजाइश भी है और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों का इस पर इत्तफाक भी है। तो 15 दिन तक, सिर्फ 15 दिन तक इस जो वायरस है इसके फैलाव के लिए कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आप इसका सबब ना बने। ये एक पूरी हुकूमत आपसे मिन्नतें तरले कर रही है और हम सबकी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है। प्रोग्राम का खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।